محترم ناظرین، آج ہم جس پاکیزہ نام کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک دعا نہیں، وہ رب کی طرف راستہ ہے۔ وہ نام ہے یا ربنا یا ربنا۔ یہ صرف دو لفظ نہیں، یہ وہ ندا ہے جس سے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، جو تقدیر کے بند باب کھول دیتی ہے۔ شاید آپ نے یا ربنا پڑھا ہو، سنا ہو، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقتیں، ایسی فضیلتیں اور ایسے راز بتانے جا رہے ہیں جو نہ کبھی آپ نے کسی مولوی سے سنے ہوں گے، نہ کسی کتاب میں پڑھے ہوں گے، اور شاید نہ ہی آپ کے دل میں ان کا گمان گزرا ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف یا ربنا کہہ دینے سے بیماریاں کیسے لمحوں میں ختم ہو سکتی ہیں؟ جادو، نظر بد، بندش، رزق کی رکاوٹیں، ٹوٹے رشتے، تنگ دستی، بے سکونی، نافرمان اولاد، سب کیسے بدل جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ نام اللہ کے عرش کو کیسے ہلا دیتا ہے، اور رب کیسے کہتا ہے میرے بندے نے مجھے میرے سب سے پیارے نام سے پکارا ہے۔ تو جڑے رہیے، کیونکہ آج کا پیغام آپ کی زندگی کا سب سے بڑا روحانی انکشاف ہو سکتا ہے۔ رب وہ نام ہے جس سے قرآن شروع ہوا، الحمدللہ رب العالمین، اور رب ہی وہ آخری پکار ہے جس سے قرآن مکمل ہوا، قل اعوذ برب الناس۔ سوچو، جس کتاب کو اللہ نے اپنے رب نام سے شروع اور ختم کیا، اس نام کی عظمت کتنی بلند ہوگی۔ ہر نماز، ہر رکعت میں ہم اسی کو پکارتے ہیں، لیکن آج دل سے ایک بار کہہ کر تو دیکھو، یا ربنا یا ربنا۔ رب کا مطلب صرف پالنے والا نہیں، یہ وہ ہستی ہے جو ماں سے بڑھ کر ہماری ہر ضرورت، ہر جذبہ، ہر احساس کو جانتی ہے۔ وہ رب ہے جو محبت کے ساتھ پرورش کرتا ہے، تمہاری سانسوں کے اتار چڑھاؤ کو، تمہارے دل کے وسوسوں کو، تمہاری خاموش دعا کو بھی جانتا ہے۔ وہ رب ہے جو تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے۔ یا ربنا، یہ کہنا صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے، اور جب یہ لفظ دل سے نکلے تو عرش ہلنے لگتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں الفاظ ہیں، لیکن کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو دل کو چھو لیتے ہیں، روح کو پگھلا دیتے ہیں اور عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ یا ربنا ان الفاظ میں سے ایک ہے۔ یہ محض ایک ذکر نہیں، بلکہ ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ جو انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش الہی کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ جب کوئی مخلوق کمزور، ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی، ناکام اور تھکی ہوئی ہو، پھر بھی اپنی آنکھوں میں نمی، دل میں یقین اور زبان پر یا ربنا لے آئے، تو آسمان کا رب سن لیتا ہے۔ یا ربنا کہنا صرف لفظ ادا کرنا نہیں ہے، یہ اپنی ساری عاجزی، ساری ٹوٹ پھوٹ، ساری محرومیاں، ساری کمزوریاں ایک ایسے دربار میں رکھ دینا ہے جہاں نہ امیدی ہے، نہ انکار ہے، وہاں صرف عطا ہے، صرف معافی ہے، صرف مہربانی ہے۔ کبھی غور کیا ہے تمہاری ضروریات دن کے کس کس لمحے بدلتی ہیں، اور وہ رب ہر لمحے تمہیں تمہاری طلب سے پہلے عطا کرتا ہے۔ تم رو بھی نہ پاؤ، مگر وہ تمہارے آنسو دیکھ لیتا ہے۔ تم فریاد بھی نہ کرو، لیکن وہ تمہارے دل کی لرزش سن لیتا ہے، اور جب تم یا ربنا کہتے ہو، وہ خاموشی سے تمہاری جھولی بھر دیتا ہے۔ اس لفظ میں وہ پیار چھپا ہے جو ساری دنیا کے رشتوں سے زیادہ ہے۔ یا ربنا وہ التجا ہے جو انبیاء نے کی، وہ فریاد ہے جو ماؤں نے بچوں کے حق میں کی، وہ زبان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدوں میں اختیار کی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے چور تھے، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، جب حضرت مریم علیہ السلام تنہا تھیں، ہر ایک نے رب کو اسی محبت بھرے نام سے پکارا، یا ربنا، اور رب نے سنا، جواب دیا اور عزت کے ساتھ نکالا۔ یا ربنا کہنے سے پہلے تم بند گلی میں ہوتے ہو، اور یا ربنا کہنے کے بعد اللہ تمہیں کھلے میدان عطا کرتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو بے روزگار کو روزگار دے، بے اولادوں کو اولاد دے، بے امید کو امید دے، اور بے خواب راتوں کو سکون کی چادر دے سکتا ہے۔ صرف ایک بات یاد رکھو،
یہ الفاظ صرف وظیفہ نہیں ہے، یہ بندگی ہے۔ یہ نام صرف زبان پر نہیں، دل پر اترنا چاہیے۔ اور جب یا ربنا دل سے نکلتا ہے تو آسمان میں کوہرام مچ جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ واپس لوٹ آیا ہے۔ کبھی سوچا ہے جو کام دنیا کی تدبیریں، ڈاکٹر، وکیل، سفارشی، دم درود والے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ بھی نہ کر سکیں، وہ ایک یا ربنا کیوں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ لفظ صرف ایک نام نہیں، یہ رب کی رحمت کو متوجہ کرنے کا دروازہ ہے۔ جب تم یا ربنا کہتے ہو تو تم صرف ایک زبان سے نہیں، پوری کائنات کے خالق کے دربار میں اپنا حال لے جاتے ہو، اور جس کا دربار عرش پر ہو، اس کے لیے تمہاری زمین کی الجھنیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ یا ربنا کہنے سے وہ بیماریاں دور ہوئیں جو برسوں کی دوائیوں سے نہیں گئیں، وہ رشتے بنے جو ٹوٹ چکے تھے، وہ امتحان پاس ہوئے جو کئی بار فیل ہو چکے تھے، وہ دل ٹھیک ہوا جو ٹوٹ کر کرچیوں میں بکھر چکا تھا۔ یا ربنا کہو اس یقین کے ساتھ کہ تم ایک معمولی انسان ہو اور کائنات کے رب سے مخاطب ہو، اور تمہاری پکار اگر سچے دل سے نکلے تو زمین سے اٹھا ہاتھ آسمان سے خالی نہیں لوٹتا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وہ اسی عاجزی کے ساتھ رب کو پکارتے رہے، اس انداز میں کہ جیسے یا ربنا ہو، اور اسی میں نجات مل گئی۔ اللہ نے سمندر کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ اور رات کی تاریکی کو چیر کر ان کی پکار سن لی۔ ایسے ہی جب تم تھکے ہو، رو رہے ہو، سجدے میں ہو یا بستر پر، سفر میں ہو یا بیمار بستر پر، اگر تم صرف یا ربنا کہنا سیکھ لو تو تمہیں اور کچھ کہنا نہیں پڑے گا۔ یا ربنا میں اللہ کے رب ہونے کا اعلان ہے، اور رب کا مطلب صرف خالق نہیں ہوتا، رب کا مطلب ہوتا ہے وہ جو تمہیں پالتا ہے، تمہارے قدم قدم پر نگہبان ہے، تمہارے سجدے، تمہاری دعائیں، تمہاری آنکھوں کا پانی جمع کرتا ہے، تمہارے آنسوؤں سے فیصلے لکھتا ہے، تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی قبولیت میں بدل دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں کی دعاؤں کو ربنا سے شروع کروایا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ کیا یہ کافی نہیں کہ خود قرآن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ رب کو پکارو، بار بار جھک کر، مان کر، رو کر، کیونکہ اس کا جواب آتا ہے۔ دنیا میں جب انسان کو ہر در بند محسوس ہوتا ہے، جب کوئی سہارا نہیں بچتا، جب کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی واسطہ فائدہ نہیں دیتا، تو اس وقت یا ربنا یہی وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھولتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ہر دعا سے پہلے ربنا یا اللہم اس سے آغاز فرماتے، تاکہ ہمیں سکھا سکیں کہ جب مانگنا ہو تو رب کو پکار کر مانگو۔ کبھی آزما کر دیکھو، جب تم کسی گناہ میں مبتلا ہو، جب دل سیاہ ہو جائے، جب زندگی خالی لگے تو وضو کرو، اندھیرے کمرے میں بیٹھو، یا ربنا کہتے جاؤ، دیکھو تمہارے دل میں کیسا سکون اترے گا، کیسی گرمی آنکھوں سے بہے گی، کیسا بوجھ ہلکا ہوگا، اور کیسا دروازہ کھلے گا جس کا تمہیں اندازہ بھی نہ ہوگا۔ یا ربنا کی فضیلت صرف دنیاوی مسائل تک محدود نہیں، یہ آخرت کی فلاح کی بھی ضمانت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب بندہ دل سے رب کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، بول میرے بندے میں سن رہا ہوں۔ کیا اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ تو آج سے وعدہ کریں ہر نماز کے بعد 33 بار یا ربنا کہیں، دعاؤں سے پہلے اور بعد میں یا ربنا کہیں، جب دل ٹوٹے یا خوشی ہو تب بھی یا ربنا، اور جب کوئی دعا پوری ہو جائے تب شکر میں بھی یا ربنا، کیونکہ یہ وہ نام ہے جو سجدے کو روشنی دیتا ہے، آنکھ کے آنسو کو طاقت دیتا ہے، دل کی دھڑکن کو سکون دیتا ہے، اور بندے کو رب سے ملا دیتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے یا ربنا تو وہ صرف زبان سے نہیں ہلاتا، وہ اپنا سب کچھ اٹھا کر اللہ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ یہ پکار، یہ ندا، یہ لفظ صرف حروف نہیں ہے،
یہ وہ در ہے جس پر کھٹکھٹاتے ہی اللہ خود بندے کی طرف جھک کر جواب دیتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں ضرور جواب دوں گا۔ تو جب بھی تم پر کوئی دکھ آ جائے، بدن کی بیماری ہو، دل کا زخم ہو، یا نصیب کا بند دروازہ ہو، تم بس یا ربنا کہتے جاؤ۔ تم دیکھو گے کہ تمہاری خاموشی بھی عرش پر گونجے گی۔ جب بیماری کی تاریکی چھا جائے، دوا کام نہ کرے، ڈاکٹر لا علاج کہہ دے، رشتہ دار منہ موڑ لیں، تب بھی یا ربنا کہنے والا کبھی لاچار نہیں ہوتا۔ ایک عورت مہینوں بیمار تھی، دوا کی کوئی تاثیر نہیں، طبیعت دن بدن بگڑتی گئی۔ ایک دن اس نے روتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا، یا ربنا، اگر میرے نصیب میں شفا ہے تو ہی عطا کر، میں کسی سے نہیں کہوں گی، صرف تجھے پکاروں گی۔ وہ عورت دن رات صرف یا ربنا دہراتی رہی۔ کچھ دنوں بعد ڈاکٹروں نے کہا، ہم حیران ہیں، مرض ختم ہو چکا ہے۔ یہ وہ شفا تھی جو دوا سے نہیں، رب کی رضا سے آئی۔ جب دل دکھوں سے بوجھل ہو، جب کوئی اپنوں کا زخم دل کو توڑ دے، جب کوئی انسان بے وفائی کرے، تب بھی یا ربنا وہ سہارا ہے جو ہر بار سنبھالتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی نے دل شکستگی کی حالت میں سجدہ کیا اور بس کہا، یا ربنا، میں نہیں جانتی میرے لیے کیا بہتر ہے، پر میں تجھے جانتی ہوں، تو میرے لیے جو بھی فیصلہ کر وہ صرف تیرا ہو۔ چند ہفتوں میں وہ غم ایسا مٹا کہ اسے نئی روشنی، نئی راہیں، نئی خوشیاں نصیب ہوئیں۔ یا ربنا نے جو راستہ دکھایا وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ جب رزق کی راہیں بند ہوں، جب گھر میں تنگ دستی ہو، جب ہر دروازہ بند ہو جائے، تب یا ربنا وہ کنجی ہے جو ہر قفل توڑ دیتی ہے۔ ایک گھر میں مہینوں راشن نہیں آیا تھا، شوہر کی آمدنی بند، بیوی پریشان، بچے فاقوں پر، لیکن اس بیوی کی زبان پر ایک ہی ورد تھا، یا ربنا، تو ہی مالک ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ تیسرے دن ایک اجنبی شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، مجھے خواب میں کہا گیا تھا کہ اس پتے پر جا کر سامان دو۔ یہ یا ربنا کی صدا تھی جس نے آسمان کو ہلا دیا اور رزق نازل ہو گیا۔ رشتے جن پر زندگی کا سکون ٹکا ہوتا ہے، جب وہ بکھرنے لگیں، تب یا ربنا ان میں ایسی جوڑ ڈال دیتا ہے جو کسی کی زبان یا مشورہ نہیں کر سکتا۔ ایک بیوی شوہر کی سختی سے تنگ تھی، وہ تانے، بے قدری، ظلم ہر روز برداشت کرتی، لیکن شکایت کسی سے نہیں کی، صرف یا ربنا کہتی۔ چند ماہ بعد وہ شوہر بدل گیا، نرم لہجہ، محبت اور عزت سے پیش آنے لگا۔ کیونکہ یا ربنا کہنے والی عورت کی پکار آسمانوں میں قبول ہو چکی تھی۔ کاروبار بند، قرض سر پر، برکت نہیں آتی، صرف یا ربنا پڑھو۔ ایک شخص کا کاروبار مکمل بیٹھ گیا تھا، قرض بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک بزرگ سے مشورہ مانگا۔ بزرگ نے کہا، دن میں 100 بار دل سے کہہ، یا ربنا، اور اللہ سے کہہ، مالک بس تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ 40 دن کے اندر وہی بند دکان دوبارہ آباد ہو گئی، خریدار، رزق، خوشی، سب کچھ واپس آ گیا۔ معجزات تب ہوتے ہیں جب زبان سے نہیں، دل سے یا ربنا نکلتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو ماں کی گود سے لے کر قبر تک ساتھ دے سکتا ہے، کیونکہ یہ محض ایک نام نہیں، یہ اللہ کا وہ تعارف ہے جس میں شفقت، قدرت، بادشاہی، محبت اور عنایت سب شامل ہیں۔ جب کوئی انسان بیمار ہو، دکھ میں ڈوبا ہو، تنہا ہو، یا کسی ایسی الجھن میں پھنس چکا ہو جہاں کوئی انسان کا ہاتھ تھامنے والا نہ ہو، تو وہاں یا ربنا کی پکار ایک ایسا دروازہ کھولتی ہے جو بند تقدیروں کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ اگر کسی کے جسم میں درد ہے، دل میں گھٹن ہے، یا روح پر بوجھ ہے، تو صرف اتنا کہے، یا ربنا، اور یہ الفاظ اس کے دکھوں کو رب کی رحمت میں پگھلا دیں گے۔ اگر کسی کا کاروبار رکا ہوا ہے، روزی میں برکت نہیں، ہر در بند ہے، تب بھی یا ربنا کی صدا ایسا آسمانی رزق کھولتی ہے جس کا اندازہ انسان کو خود حیران کر دیتا ہے۔ اگر رشتے بکھر رہے ہیں، دلوں میں دوریاں ہیں، یا نکاح جیسے مقدس دروازے بند ہو چکے ہیں، تو یا ربنا کی پکار شوہر کے دل کو نرم کر سکتی ہے۔
اولاد کو سعادت مند بنا سکتی ہے اور نئے رشتے آسمان سے اترتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں جادو، نظر بد یا جنات کا اثر ہو تو یا ربنا کا ذکر اس گھر کے چاروں طرف نورانی حصار بنا دیتا ہے اور وہ گھر اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور اگر دل میں بے سکونی ہو، ذہن الجھ گیا ہو یا رات کی تنہائی میں آنکھوں سے نیند روٹھ گئی ہو تو یا ربنا آنسوں کے ساتھ نکلی ہوئی ہر آہ کو قبولیت کا پروانہ عطا کرتی ہے، کیونکہ یہ پکار صرف زبان سے نہیں دل سے نکلتی ہے، اور جو بھی دل سے یا ربنا کہے اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، 10 سال سے کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے، کسی کی بیٹی پریشان ہے، کسی کا شوہر جدا ہو چکا ہے، کسی کی ماں کی بیماری ختم نہیں ہو رہی، تو بس 33 بار روزانہ ہر نماز کے بعد یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنا شروع کرو، اور وہ دل سے پڑھنا آنکھوں میں نمی، ہاتھوں میں عاجزی، دل میں توکل اور زبان پر صرف یا ربنا۔ تم دیکھو گے کہ چند دنوں میں وہ کام ہونے لگیں گے جو برسوں سے رکے ہوئے تھے۔ اس نام کا ایک اور کمال ہے کہ یہ تمہارے گناہوں کے بوجھ کو بھی ہلکا کرتا ہے۔ تم نے جو غلطیاں کیں، جو نافرمانیاں ہوئیں، جو وعدے توڑے، سب کے باوجود جب تم کہو گے یا ربنا تو رب تمہیں تھام لے گا، کیونکہ وہ رب بندے کی ماضی سے زیادہ اس کے پلٹ آنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو جب تم سچے دل سے یا ربنا کہتے ہو تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کی فریاد سنو، میری بندی کی عاجزی دیکھو، میں اس کی جھولی خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ کتنی عظمت ہے اس نام کی، نہ تمہیں وقت کی قید، نہ کسی جگہ کی پابندی، بس جہاں ہو جیسے ہو دل سے پکارو یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ ناظرین محترم، آئیے آج ایک ایسا واقعہ سنیں جو صرف ایک سبق نہیں بلکہ ایک روح کو ہلا دینے والا پیغام ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ 4 سال تک زمین پر ایک بوند بارش نہ ہوئی، زمین سوکھ گئی، فصلیں مرجھا گئیں، مویشی پیاس سے ہلاک ہونے لگے اور انسان قحط کی چکی میں پسنے لگا۔ آپ تصور کیجئے اگر 1 مہینہ بارش نہ ہو تو کھیت کیسے جلنے لگتے ہیں، دریا کیسے خشک ہونے لگتے ہیں، تو اگر 4 سال تک بارش نہ ہو تو وہ کیسا منظر ہوگا۔ نہ آسمان سے رحمت، نہ زمین سے برکت، 4 سال کا سناٹا، خاموشی، پیاس، بھوک اور فریاد۔ آخرکار لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، دل پگھل چکے تھے، امیدیں ٹوٹ رہی تھیں۔ عرض کیا اے کلیم اللہ، رب سے بات کیجئے، ہم تباہ ہو گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ساتھ لیا اور بارگاہ الہی میں نماز استسقاء کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہاتھ بلند ہوئے، آنکھیں بھیگ گئیں، دل دہل گئے اور صدا بلند ہوئی یا ربنا ہمیں بارش عطا فرما، ہمیں معاف کر دے۔ بارش نہ برسی بلکہ دھوپ اور تیز ہو گئی، بادل نہیں آئے لیکن آگ جیسی تپش نے سروں کو جھکا دیا۔ اللہ پاک نے اپنے کلیم کو فرمایا اے موسیٰ، تمہاری قوم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے گزشتہ 40 سال سے مجھے ایک بار بھی سجدہ نہیں کیا۔ اس کی نافرمانی کی نحوست نے آسمان کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ اسے کہو باہر آئے، اقبال جرم کرے، توبہ کرے، پھر بارش برسے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے، جوش میں اعلان کیا اے بدبخت، تو کون ہے جس کی وجہ سے ہم سب محروم ہو گئے؟ نکل آ اور اللہ کے حضور اپنی خطا تسلیم کر۔ اب منظر دیکھیے، وہ شخص جو مجمع میں ہی موجود تھا، اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سب لوگ توبہ کی دعائیں مانگ رہے تھے، اور وہ جانتا تھا کہ اشارہ اسی کی طرف ہے۔ وہ لرز اٹھا، مگر نہ کسی کو بتایا، نہ اٹھا۔ بس ایک لمحہ، ایک فیصلہ، اس نے اپنی چادر سر پر ڈالی، سجدے میں گر گیا اور دل سے پکارا یا ربنا۔ میں جانتا ہوں تو سب جانتا ہے، 40 سال کی نافرمانی، راتوں کا گناہ، دن کی غفلت، سب تجھ پر عیاں ہے، مگر تو نے میرا راز 40 سال چھپایا، آج کیوں ظاہر کرے گا؟ اس نے روتے ہوئے کہا یا ربنا، میں تجھ سے پردہ پوشی پائی، اب اگر تو ناراض ہے تو میں راضی ہوں، بس ایک بار معاف کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو جس وقت ناراض تھا تب بھی میرے گناہوں کو دنیا سے چھپایا، یا ربنا آج جب میں شرمندہ ہوں
تو رحم فرما۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے اور آسمان کے بادلوں سے رحمت برسنے لگی۔ ہاں، وہی بارش جس کے لیے ایک نبی نے دعا کی تھی، اب اس کے ایک گنہگار امتی کی توبہ پر برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، عرض کیا یا اللہ، کوئی سامنے آیا ہی نہیں، پھر بارش کیسے ہوئی؟ رب تعالیٰ نے جواب دیا، اے میرے کلیم، جس کی وجہ سے بارش رکی تھی آج اسی کی وجہ سے عطا کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب دکھا تو دے، کون تھا وہ؟ تو جواب آیا، جب وہ میرا نافرمان تھا تب بھی میں نے پردہ رکھا، اب جب وہ میرے پیار میں راضی ہو گیا ہے تو کیا میں اس کا پردہ فاش کر دوں؟ یا ربنا یا ربنا، یہ پکار صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک تعلق کی گواہی ہے۔ جب کوئی انسان سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کو پکارے تو وہ رب جس کی رحمت ہر شے سے بڑھ کر ہے، وہ آسمانوں کو بھی اس کے لیے جھکا دیتا ہے، وہ بارش برسا دیتا ہے، وہ دل بدل دیتا ہے، وہ زندگی بدل دیتا ہے۔ ناظرین، آج اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، روزی تنگ ہے، اولاد نافرمان ہے، رشتے نہیں ہو رہے، بیماری ختم نہیں ہو رہی، کاروبار بند ہے، دل بے چین ہے، تو ایک بار دل سے کہہ کر دیکھیے یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ دیکھیں کیسے آسمانوں کی رحمت آپ پر برسنے لگتی ہے۔ وہ رب پردے رکھتا ہے، وہ عزتیں بچاتا ہے، وہ راز چھپاتا ہے، بس اسے آواز دیجئے، کیونکہ اس کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ تو آئیے آج سچے دل سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور اس پیارے نام کو پکاریں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ شاید یہی وہ لمحہ ہو جب آپ کی زندگی کی بارش برسنے لگے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔